ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183 تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 184 پڑھیں گے۔ 183 میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے، جیسا کہ تم سے پہلے روزوں کو فرض کیا گیا تھا پچھلی امتوں پر، اور اس لیے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب ان روزوں کی تفصیلات آ رہی ہیں، اور یہ حکم 2 ہجری غزوہ بدر سے پہلے آیا، اور اس میں صرف روزہ رکھنے کی تلقین کی گئی، اور اس میں ایک چھوٹ بھی دی گئی۔ تو وہ کیا ہے، وہ انشاءاللہ ہم آج کی آیت مبارکہ جو 184 ہے اس کی تفصیل میں پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں آیت کی پریزنٹیشن کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ چند مقرر دنوں کے روزے ہیں، اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے زیادہ بھلائی کرے تو یہ اس کے لیے ہی بہتر ہے، لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ تم روزہ رکھو۔ محترم ناظرین، آپ نے آیت مبارکہ کا ترجمہ دیکھا، سنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو روزے تمہارے پر فرض کیے گئے تھے وہ چند دنوں کے روزے ہیں، ایام معدودہ، چند دن ہیں گنتی کے۔ اس میں اگر کوئی مریض ہو جائے اور کوئی سفر پر ہو تو وہ بے شک روزہ چھوڑ کر دوسرے دنوں میں اس کی تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دے دیں، اور ایک فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے ایک روزے کے بدلے میں۔ اور جو اپنی خوشی سے زیادہ بھلائی کرنا چاہے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم روزہ رکھو۔ یہ حکم غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوا 2 ہجری میں، اور اس میں روزے تو فرض کر دیے گئے، لیکن ایک چھوٹ یہ دی گئی کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے بھی ہوں اور وہ نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قانون جو زمین پر نازل ہوئے اور ان کو جاری کرنے کے لیے ایک طریقہ مقرر ہوا، وہ یہ تھا کہ آہستہ آہستہ لوگوں کے دلوں میں اس کی اہمیت جو ہے وہ ڈالی جائے، اور کچھ آسانیاں بھی دی جائیں، اور جب لوگ اس چیز کو سمجھ جائیں تو پھر ان کے لیے اس کو مقرر کر دیا جائے۔ تو پہلے حکم میں یہی تھا کہ اگر کوئی طاقت رکھتا ہے تو بے شک وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں فدیہ دینا ہوگا، اور فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ لیکن 3 ہجری میں جب یہ حکم آیا، اور وہ انشاءاللہ اگلی آیات میں آئے گا کہ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اور اس میں تمہارے پر جو روزے ہیں وہ تم کو چاہیے کہ لازمی اس کو روزے رکھیں، اور باقی جو اس میں چھوٹ دی گئی وہ اس لحاظ سے قائم رکھی گئی کہ اگر کوئی بیمار ہو اور اگر کوئی سفر پر ہو تو وہ باقی دنوں میں اس کی تعداد پوری کرے۔ لیکن جو فدیہ پہلے رکھا گیا تھا وہ ختم کر دیا گیا، لیکن اس کی شرط یہ لگا دی گئی کہ اگر کوئی ایسا بوڑھا شخص، کوئی ایسا بیمار جس کی بیماری ختم ہونے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، تو اس کے لیے تو فدیہ ابھی بھی قائم ہے، لیکن جو طاقت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی ان سے وہ چھوٹ جو تھی وہ ختم کر دی گئی۔ اب لازم کر دیا گیا کہ روزہ رکھنا ہے۔ تو وہ انشاءاللہ اگلی آیت میں ہمارے سامنے آئے گا۔ تو یہاں پہ سر دست یہ تھا کہ پہلے حکم میں
اگر روزے رکھنے والے جو ہیں وہ نہ رکھنا چاہیں تو فدیہ دے دیں. تو یہ 1 سال کے لیے ہی تھا. اگلے سال پھر دوسری آیت میں روزے کو لازم کر دیا گیا. تو یہ تھی آج کی آیت کی کچھ تفصیل. اب انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں اور اس آیت مبارکہ کی گرامر کی تفصیل دیکھتے ہیں. ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. چند مقرر دنوں کے روزے ہیں. اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے. ایاما معدودات چند مقرر دنوں کے روزے ہیں. ایاما معدودات یہ مرکب توصیفی ہے. ایامن اسم ہے اور جمع ہے. اس کا مفرد جو ہے وہ یوم، ایک دن، اور یہاں پہ دنوں کی بات ہے. تو معدودات دن جو ہیں یہ اس کی ان دنوں کی صفت ہے، یعنی چند دن ہیں. تو یہ بنا مرکب توصیفی. فمن کانا اگر کوئی ہو، فا عطفہ، من شرط ہے، کانا فعل ہے. کانا فعل ہے تو فعل کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں. کانا مادہ کاف واو نون فعل ناقصہ میں سے ہے. ماضی کا پہلا صیغہ کانا، مضارع کا پہلا صیغہ یکونو. کانا یکونو، کانا کدھر ہے؟ یہ ماضی واحد غائب مذکر کے لیے وہ تھا. من کانا شرط لگا دی گئی کہ جو کوئی ہو، منکم مریضن تم میں سے بیمار. منکم مرکب جاری ہے، مریضن خبر کانا. کانا کا اسم ہوتا ہے اور اس کی ایک خبر ہوتی ہے. کانا کا اسم مرفوع اور خبر منصوب ہوتی ہے. یہاں پہ مریضن خبر منصوب میں آیا. او علی سفرن، یا سفر پر ہو. او عطفہ علی سفرن مرکب جاری، علی حروف جارہ میں سے ہے. فعدۃ من ایام اخر، فعدۃ من ایام اخر تو دوسرے دنوں میں تعداد پوری کر لے. فا عطفہ ہے اس میں اور عدۃ مبتدا ہے، اس کی خبر معذوف ہے. من ایام مرکب جاری اور ایام اخر یہ مرکب توصیفی بنا. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ. اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں. ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. جو خوشی سے بھلائی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. وعلی الذین اور ان لوگوں پر، عطفہ ہے علی الذین مرکب جاری، علی حروف جارہ میں سے، الذین موصولہ جمع، اور یہ خبر متقدم ہے. خبر متقدم کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں مبتدا شروع میں آتا ہے اور خبر اس کی بعد میں آتی ہے. لیکن اگر خبر جو ہے وہ ذرا فوکس کرنے کے لیے، ضروری قرار دینے کے لیے ہو تو اس کو مقدم کیا جاتا ہے. الذین، یہاں پہ الذین ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے. تو جو لوگ آگے ان کی وہ کیا کام کریں، طاقت رکھتے ہوں، تو ان لوگوں کو یہاں پہ فوکس کیا گیا، اس لیے خبر کے طور پر اس کو مقدم کر کے لایا گیا. یطیقونہ روزے رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں. یطیقونہ فعل ہے اور ہو مفعول بہ ضمیر واحد غائب. یطیقونہ فعل، اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں. یطیقونہ ہو مادہ طا واو قاف باب اسلمہ، ماضی کا پہلا صیغہ عطاقہ، مضارع یطیقو، اسلمہ یسلمو، عطاقہ یطیقو. یطیقون کدھر ہے؟ یسلمون کے وزن پہ، مضارع جمع غائب مذکر، وہ طاقت رکھتے ہیں. وہ مفعول بہ ہے ضمیر واحد غائب مذکر کے لیے، اور ہو کا مرجع جا رہا ہے کس کی طرف؟ روزے کی طرف. فدیۃ طعام مسکین، تو اگر وہ نہ رکھ سکیں تو ایک مسکین کو کھانا کھلائیں. فدیۃ یہ مبتدا مؤخر ہے. الذین خبر متقدم تھی. وہ لوگ اگر یہ کام نہ کریں تو پھر ان کے لیے کیا ہے؟ فدیۃ. تو یہ مبتدا مؤخر ہوا. آگے طعام یہ بھی بدل ہے، یہ بھی مبتدا مؤخر کا یہ دوسرا مبتدا ہوا. اور مسکین، طعام مسکین مرکب اضافی بنا.
فمن تطوع خیرن، اور جو خوشی سے بھلائی کرے، فا اس میں استنافیہ ہے، یعنی ایک بات ختم ہوئی تو دوسری بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے، استنافیہ فا۔ من شرطیہ ہے، تطوع فعل ہے اور خیرن مفعول بہ ہے۔ تو تطوع فعل ہے، اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں۔ من تطوع مادہ طا واو عین، باب مزید فی کا تدبرا ماضی کا پہلا صیغہ، تطوع مضارع کا پہلا صیغہ یتطوع، تدبرا یتدبرو، تطوع یتطوع۔ تطوع کدھر ہے؟ تدبرا کے وزن پہ، ماضی واحد غائب مذکر، اس نے خوشی سے کیا۔ من تطوع جو خوشی سے کرے، تو من شرطیہ ہے، اس نے معنی کو بھی بدل دیا۔ فہو خیر لہ تو اسی کے لیے بہتر ہے۔ فا عطفہ، ہوا مبتدا ہے، خیر خبر ہے، لہو مرکب جاری۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ تم روزہ رکھو۔ وَأَن تَصُومُوا اور اگر تم روزہ رکھو، واو اس میں عاطفہ ہے، ان ناسبۃ المضارع ہے اور یہ مصدریہ بھی ہے، یعنی کہ فعل کو مصدر بناتا ہے۔ تصوموا یہ فعل جو ہے مضارع منصوب ہے ان کی وجہ سے، اور یہ مبتدا بھی ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، اس کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ ان تصوموا مادہ صاد واو میم، باب نصرہ ماضی کا پہلا صیغہ کفرا، مضارع یکفرو، نصرہ ینصرو، کفرا یکفرو۔ تصومون تنصرون کے وزن پہ ہے، مضارع جمع حاضر مذکر، تم سب روزہ رکھتے ہو۔ لیکن چونکہ ان مصدریہ لگا ہوا ہے اور یہ ناسبۃ المضارع بھی ہے، تو تصومون کو اس نے تصومو کر دیا، نون گر گیا تو یہ حالت نصب میں چلا گیا اور مطلب بھی بدلا، اگر تم روزہ رکھو شرط لگا دی۔ خیر لکم تمہارے لیے خیر ہے، اس میں خیر خبر ہے، یہ تصومو مبتدا تھا، آگے خیر خبر ہے، لکم مرکب جاری، لی حروف جارہ میں سے ہے، کم کے ساتھ مل کر مرکب جاری بنا۔ ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو تو، یعنی اگر تمہیں اس بات کی خبر ہو جائے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان حرف شرط ہے، کنتم ماضی کا فعل ہے اور یہ حرف شرط کی وجہ سے فعل مجزوم ہے، لیکن چونکہ یہ ماضی ہے تو اس وجہ سے اس کے اوپر اثر نہیں ہوا، اگر یہ مضارع ہوتا تو وہ حالت جزم میں چلا جاتا۔ انتم کنتم کا اسم اس کے اندر موجود ہے، تعلمون کنتم یعنی کانا کی خبر ہے اور تعلمون فعل بھی ہے۔ کانا کی جو خبر ہے وہ منصوب ہوتی ہے، کان اللہ خبیرہ، یہ ٹپ آپ کو دی گئی تھی۔ کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے، کان اللہ خبیرہ اس کی خبر جو ہے وہ حالت نصب میں ہوتی ہے، تو یہاں پہ تعلمون محلاً منصوب ہے کانا کی خبر کے طور پر۔ تو الحمدللہ ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 184 یہاں تک پڑھ لیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم نے پڑھا اور جو ہم نے سمجھا اس کو لوگوں تک پہنچائے، کیونکہ ہم اسی لیے مسلمان ہیں کہ ہم اللہ کے اس دین کو فروغ دیں، لوگوں تک پہنچائیں۔ تو اسی لیے ہم آخر میں یہ ضرور کہتے ہیں، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، جزاکم اللہ خیراً۔